کہ غوث پاک کا ذکر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، غوث پاک کا تذکرہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں اور اس کو نقل کرتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ غوث پاک نے فرمایا جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، میرا ذکر لوگوں کی زبان پر اسی وقت آتا ہے جب میں کسی کو اجازت دیتا ہوں۔ اب یہاں تھوڑا غور کریں، غوث پاک فرماتے ہیں اور لکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، محقق علی الاطلاق فنا فی الرسول عاشق مدینہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا ذکر نہیں آتا۔ اب آپ اندازہ کریں جب کسی کو اجازت ملتی ہے تو اس کا چہرہ اجازت دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، اس کا نام اجازت دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، تو پتہ چلا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے کی طرف سے میرا اور آپ کا انتخاب ہو گیا ہے، اسی لیے غوث پاک کی محفل کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور ذکر غوث پاک کی شان کیا ہے، اللہ اکبر، سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں میرا ذکر کثرت سے کیا کرو اس لیے کہ میرے ذکر کی برکت سے مصیبتیں ٹال دی جاتی ہے، میرا نام جس کی زبان پہ آتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولانا جمیل الرحمن غالباً فرماتے ہیں کہ تیرے میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، اور تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت محمدیہ میں سرکار غوث العظم دستگیر جیسا ولی کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ مرتبے عطا کیے ہیں، اللہ نے ان کو وہ شانیں عطا کی ہے، اللہ نے ان کو وہ بزرگی عطا کی ہے، ان کو غوث الثقلین کہتے ہیں۔ غوث الثقلین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جنوں کے بھی غوث ہیں اور انس کے بھی، انسانوں کے بھی غوث ہیں، وہ جنات کے بھی غوث ہیں اور وہ انسان کے بھی غوث ہیں، اسی لیے ان کو غوث الثقلین کہتے ہیں، یعنی جن و انس کے غوث۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان جنات کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن میرے غوث کی شان ہے کہ ان کی حکومت جناتوں میں بھی چلتی ہے، ان کا چرچا جناتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور صرف جنات نہیں، فرشتے جس کی خدمت کرتے ہیں اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے جس کی خدمت کرتے ہیں اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بہجت الاسرار شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضور غوث العظم دستگیر سے پوچھا، یا غوث الثقلین آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں بچپنے میں مدرسے جایا کرتا تھا تو میرے ساتھ فرشتے آتے تھے اور مدرسے کے بچوں کو کہتے تھے اٹھو اٹھو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، تو چونکہ فرشتے مجھے ولی کہتے تھے مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اسی لیے کہا فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ فرشتے مدرسے تک، بھائی جو مدرسے پڑھتے ہیں ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں رہتی، مدرسہ پڑھنے والے طالب علموں کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے کہ لوگ ان کو مدرسے کا بچہ سمجھتے ہیں۔ عزت کب بڑھتی ہے؟ جب دستار ہو کر کے کوئی حافظ کی سند لے لیتا ہے، کوئی قاری کی سند لے لیتا ہے، کوئی عالم کی سند لے لیتا ہے، کوئی مفتی کی سند لے لیتا ہے، یعنی کہ جب آدمی ڈگری لیتا ہے تب لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ میرے غوث کی عظمت کا اندازہ کرو، مدرسے کا حال یہ ہے کہ فرشتے خادم بن کر مدرسے تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ مدرسے میں جس کے مرتبے کا یہ عالم ہے، جب وہ اللہ اکبر ظاہری باطنی علوم حاصل کر چکے
ہوں گے تو ان کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، تو سرکار غوث الاعظم دستگیر کی شان یہ ہے